بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن۔ یہاں سے ذو وجہین چوتھے مسئلے کا ذکر ہے، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ باندی ایمان والی، خیر بہتر ہے، بدرجہ بہتر ہے، میں مشرکہ آزاد عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ حیران کر دے تم کو، تعجب میں ڈالے تم کو، پسندیدہ لگے تم کو آزاد مشرکہ عورت کا مال یا حسن و جمال تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے، پھر بھی اگر وہ مشرکہ ہے تو تم اس سے نکاح نہ کرو، بلکہ ایمان والی اگر کم درجے کی ہے تو اس سے جو نکاح کر لو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرکین کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ، اور البتہ غلام ایمان والا بدرجہ بہتر ہے مشرک سے، اگرچہ وہ پسند آئے تم کو، اچھا لگے تم کو۔ اولئک یدعون الی النار، وجہ کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں یدعون جو بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ آگ کی طرف بلاتے ہیں کیا مطلب؟ وہ شرک کی دعوت دیتے ہیں کہ جو آگ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف بلاتا ہے، اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے باذنہ، اپنی توفیق کے ساتھ، اپنے خاص احسان اور فضل کے ساتھ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ذات پر ایمان لے آؤ، میرا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لو، تو اس کے نتیجے میں تمہیں جنت ملے گی۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ رب العالمین کھول کر بیان کرتے ہیں اپنے احکامات کو لوگوں کے واسطے، لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، حکمت کیا ہے؟ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں پر یہ چوتھا مسئلہ ہے، اگر مشرکہ عورتوں کے حسن و جمال کی طرف دیکھا جائے، ان کے مال کی طرف دیکھا جائے، تو یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر اس طرف دیکھا جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانے والے ہیں، تو اس اگر اعتبار کو دیکھا جائے تو اللہ فرماتے ہیں پھر تمہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم مشرکہ عورت کو گھر کے اندر لاؤ گے تو تمہارے گھر کا ماحول خراب ہوگا، وہ تمہارے گھر کے اندر بھی شرک اور کفر کو داخل کر دے گی۔ اب شرک کیا ہے، مشرک کون ہے، تو اس کے لیے دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز ہے صفات باری تعالی۔ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک صفات وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے اندر بھی پائی جاتی ہیں اور مخلوق کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، یعنی وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ صفات خاص نہیں ہیں، وہ صفات مختصہ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے علاوہ اوروں کے اندر بھی پائی جا سکتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب یہ رؤوف رحیم، یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کی صفت ذکر کی ہے، اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو ان دو صفتوں کو اللہ نے اپنے لیے بھی ذکر کیا، آقا کے لیے بھی ذکر کیا، اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے شکر والی جو صفت ہے یہ اللہ کی صفت بھی ہے، مخلوق کی صفت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑے قدردان ہے، شاکرًا، اللہ شاکر ہے۔ اور یہی صفت اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کے لیے ذکر فرمایا إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا شَاكِرًا لِأَنْعُمِ۔ اب یہ دونوں صفتیں ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام میں ان کے لیے ذکر کی گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے صبر، صبور، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انا وجدناہ صابرا۔ تو اب یہ صفات جو ہیں یہ اللہ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص نہیں ہے، اوروں کے اندر بھی پائی جا سکتی ہیں۔ اور صفت کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جا سکتی، وہ صرف اللہ ہی کے اندر پائی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر عالم الغیب ہونا،
علم غیب یہ خاص خداوندی ہے۔ بارش کے قطرات کا علم، سمندر کے اندر کتنے قطرے ہیں، اب ریت کے ذرات کیا ہیں، اب یہ جتنے بھی جو درختوں کے اوپر پتے کتنے ہیں، اب یہ جب زمین کے اوپر پتا درخت سے گرتا ہے نیچے تو کتنے بل کھا کر کے گرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے دلوں کے اندر کیا باتیں ہیں، ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، کیا میں سوچ رہا ہوں، میرے دل کے اندر کیا بات آنے والی ہے، یعلم السر و اخفا، یہ سب کچھ ایک اکیلے اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ علم غیب یہ خاص خداوندی ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ غیب کی جو کنجیاں ہیں، خزانے ہیں، یہ صرف میرے پاس ہیں، اس میرے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ نمل میں قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، نبی جی آپ فرما دیجئے زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ غیب کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ علم غیب یہ خاص خداوندی ہے۔ ایک جگہ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اعلان فرمایا قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو اللہ رب العالمین کے علاوہ علم غیب کسی کی صفت نہیں ہے۔ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہوتے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی ہے تو تقریباً 1 مہینہ تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ تحریم اس کا شان نزول کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ازواج نے رکھا کہ آپ کے منہ سے جو وہ غافیر کی بو آ رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی، آ کر اپنے اوپر فرمایا کہ میں اس کو آئندہ نہیں پیوں گا، نہیں استعمال کروں گا۔ تو اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی تھی کہ آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں اپنی جان پر۔ ایک موقع پر غزوہ سے واپس آ رہے تھے، منافقین نے آپس کے اندر بات کی کہ یہ مہاجر آ کر ہمارے سر پر چڑھ گئے ہیں، ہم جب واپس جائیں گے تو ہمارے عزت دار لوگ جو ہے ان کو اپنے مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پیارے پیغمبر کو بتلائی۔ پیارے پیغمبر نے مجھ منافقین سے پوچھا تو بالکل مکر گیا کہ ہم نے یہ بات نہیں کی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس وقت جب قرآن مجید کی آیات کو نازل کیا تو اب یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ اس بات کی طرف مشیر ہیں کہ علم غیب یہ خاص خداوندی ہے، اللہ کے علاوہ یہ صفت کسی اور کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ مختار کل ہونا، متصرف الامور ہونا، یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ ایک اکیلے اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ اب اگر کوئی بندہ یہ جو اللہ رب العالمین کی صفات مختصہ ہیں ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور میں مانے گا تو یہ بندہ مشرک ہوگا اور یہ شرک کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے تعظیم 2 طرح کی ہوتی ہے، صفات 2 طرح کی ہیں، صفات خاصہ اور غیر خاصہ، اور اللہ رب العالمین تعظیم بھی 2 طرح کی ہے۔ ایک تعظیم وہ ہے کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، ایک تعظیم وہ ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے وہ کیا ہے کہ ہم نماز کے اندر ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم 2 زانو ہو کر کے بیٹھتے ہیں، یہ تعظیم ہے، نماز کے اندر ہم ایسے بیٹھتے ہیں، لیکن یہ تعظیم غیر کے لیے بھی جائز ہے۔ یہ پیر و مرشد کے لیے، استاد کے لیے کسی بڑے کے سامنے انسان باادب ہو کر کے کھڑا ہو جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، انسان 2 زانو ہو کر کے بیٹھ جائے، جیسا کہ حدیث جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیارے پیغمبر کے سامنے گھٹنوں کے سامنے آپ گھٹنے ٹیک کر کے ایسے بیٹھ گئے اور آپ نے سوالات کیے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آقا کے سامنے ایسے 2 زانو ہو کر کے بیٹھے۔ بخاری شریف کے اندر پورے ایک باب انہوں نے باندھا ہے اس سلسلے کے اندر۔ تو یہ تعظیمات جو ہیں یہ اللہ کے علاوہ اور کے لیے بھی جائز ہیں، لیکن بعض تعظیم وہ ہیں کہ جو صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر وہ نہیں پائی جا سکتی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ تعظیم کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر انسان کا شرکیہ عقیدہ نہ ہو اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، شرکیہ عقیدہ نہیں ہے، پھر بھی اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرے گا تو یہ حرام ہے۔ رکوع اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جائز نہیں۔ اسی طریقے سے طواف یہ صرف بیت اللہ کے لیے، جو بیت اللہ کے ارد گرد ہے
قبروں کا طواف کرنا جیسے کہ آج کل لوگ کر رہے ہیں تو یہ قطعاً ناجائز ہے۔ اگر کوئی بندہ وہ تعظیمات کے جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مانے گا تو مشرک بنے گا۔ خلاصہ کیا ہے کہ وہ صفات مختصہ کہ جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ تعظیمات جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ کرے گا، کسی اور کے اندر یہ مانے گا، تو ایسا بندہ مشرک بن جائے گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو علیم بکل شیء، قدیر علی کل شیء ماننے والا، ایسا بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بندے کے ساتھ ایسے بندے کو اپنی عورت بیاہ کر کے دینا جائز نہیں ہے، اور ان کی عورتوں کو بیاہ کر کے گھر لانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اگر کوئی بندہ موحدہ اگر وہ شرک کر دیتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح اس کا باطل ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دو قسمیں ہیں۔ اور اب ایک ہے مشرکین کی بھی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے مشرک اہل کتاب اور ایک ہے غیر اہل کتاب۔ مشرک اہل کتاب اور مشرک غیر اہل کتاب، ان دونوں کے احکامات جدا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو اہل کتاب ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اہل کتاب سے صرف یہود اور نصارہ مراد لیے گئے ہیں، لیکن قرآن مجید یہ قیامت تک کے لیے ہے، کسی قوم کے قبیلے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس لیے اہل کتاب کی تشریح فقہا وہ تمام فقہا وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ موحد ہونے کا، اپنے آپ کی موحد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں توحیدی ہوں، میں موحد ہوں، اپنے آپ کے موحد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگرچہ وہ شرکی کیوں نہ کرتا ہو، اور اس کے علاوہ وہ کسی آسمانی کتاب کو ماننے والا ہو، یہ شرط ہے، کسی آسمانی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرے اور اس کے علاوہ اپنے آپ کے لیے موحد ہونے کا دعویٰ کرے، تو اس کی عورت کو لینا جائز ہے، ان کو اپنی عورتیں دینا جائز نہیں ہے۔ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، ان کی عورتوں کو جب وہ اپنی عورتیں ان کو ایسے مردوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ تو جو اہل کتاب ہیں آج کل کے جو ہمارے غالی ہیں کہ یہ جو قبر پرست ہے، اب ان کی بھی آگے اگر غور کیا جائے تو ایک وہ ہے کہ جو اعتقادی مشرک ہیں، اعتقادی مشرک ہیں کہ سمجھنے بوجھنے کے باوجود وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو ایسے آدمیوں کے جب ایسی عورت کو اپنے گھر میں بیاہ کر کے لانا جائز نہیں ہے، اور ایسے مرد کو اپنی عورت دینا جائز نہیں ہے جہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ لیکن جو عام جو حالات طبقہ ہے، جاہل طبقہ ہے، وہ بڑوں کے پڑھائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، ان کو اس طے کا پتہ نہیں ہے، بس ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور اس طریقے کے وہ نعرے مار رہے ہیں۔ اگر کوئی جاہل طبقہ ہے تو اس طبقے والے لوگوں کو عورتیں دینا جائز نہیں ہے، لیکن لینا جائز ہے۔ لیکن شریعت کے اندر یہ پسندیدہ پھر بھی نہیں ہے، شریعت اس کو پسند پھر بھی نہیں کرتی۔ کیوں؟ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ نے جو اہل کتاب عورت سے شادی کیا اس کو چھوڑنے کے لیے آپ نے فرمایا، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ حرام ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حرام نہیں ہے، لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی اہل کتاب عورت کے ساتھ شادی نہ کرے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ چونکہ مشرک ہے، ان کی گھٹی کے اندر یہ چیز پڑی ہوئی ہے، اگر وہ آپ کے پاس آئیں گی تو آنے کے پاس آپ کی جو اولاد ہوگی آگے ان کو بھی غلط رستے پر چلا دے گی، اس لیے ان سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔